اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک هم المہتدون یا رب صلی وسلم دائما ابد اللہ حبیبک خیر خلق کلہم۔ حضرت کی 19 نمبر PDF فائل کے اوپر ہم لوگ ہیں۔ وہ صبر اور صبر کے ساتھ جو جڑی ہوئی چیزیں ہیں اس کے اوپر ارشادات فرما رہے ہیں کہ عوام تو جز و فض نہ کرے، ہائے وائے چیخے پیٹے بین وغیرہ نہ کریں۔ خاص طور خواتین میں یہ مرض زیادہ ہوتا ہے کہ بچوں کی فوتگی پہ ان کے کپڑوں کو رکھ کے، اور اسی طرح مرد بعض حضرات بھی اسی میں ہوتے ہیں کہ ان کی باتوں کو یاد کر کر کے تو اس کو بھولے جو گزر جائے اس کے اوپر۔ یہ تو عوام کے لیے، خواص کے لیے بھی ہے اور ہے تو سب کے لیے کہ ان کی زندگی کے معمولات متاثر نہ ہوں۔ جیسے وہ اپنے اشغال میں تھا دنیا کے، اس کو بھی جاری رکھے، اور ذکر اذکار جو کرتا تھا یا فرائض کے ساتھ نفلی عبادات کا جو اس کا معمول تھا وہ بھی نہ چھوٹے۔ تیسرا حضرت فرما رہے ہیں کہ افراط و تفریط سے بھی بچے، کہ وہ جو اہم فی الاہم ہے، جو وقت کے ساتھ جس کی ضرورت ہے، اہمیت ہے، اس کو پیش نظر رکھے اور اسی کے مطابق حکم کے اوپر جمے اور اس حکم کو پورا کریں۔ تو اس کو ہم بڑھا رہے ہیں۔ بس جہاں شریعت تھوڑی دیر کے لیے ترک معمولات کا امر کرتی ہو، وہاں بھی معمولات پر جمع رہنا یہ پابندی تاریخ محصوری ہے، جس کے مقصود کا بھی پتہ نہیں ہے۔ یعنی جہاں والدین کے حقوق یا امر تو یہی ہے کہ والدین کے اور ان کے اہل و عیال کے حقوق کو مقدم رکھا جو فرض کے درجے میں ہیں، نفلوں کو جو ہے نا مؤخر کیا جائے، تو اسی کو حضرت فرما رہے ہیں۔ بس میں نے جو پہلے بیان میں مصائب کے وقت کی پابندی اعمال کی ضرورت کو ظاہر کیا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک شریعت ترک معمولات کا امر نہ کرے، اس وقت تک تو معمولات کو ترک نہ کریں، اور جس وقت جتنی دیر تک ترک معمول کا امر کرے اس وقت اتنی دیر تک معمول کو ترک کر دے، اور اس حالت میں معمول کو ترک کر دینا بھی پابندی طریق میں داخل ہے، کیونکہ اس وقت اس میں امتثال امر ہے۔ مثلا مسجد کی جماعت کے جو وجوب ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ 14 عذر لکھے ہیں، ان میں تیمارداری کرنے والے کے اوپر بھی ساقط ہو جاتے ہیں۔ مثلا بیمار ہے، والد ہے، والدہ ہے، اور اس کو اس سے ہٹنے میں تکلیف ہوتی ہے تو وہ ان کے پاس گھر ہی میں پڑے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان کو پیش نظر رکھے۔ جس وقت امر ہو کہ یہ کرے، وہ اس وقت تک معمولات کو ترک نہ کرے۔ جس وقت جتنی دیر تک ترک معمول کا عمر ہو، جیسے اس میں ہے کہ والدین کو تنہا نہ چھوڑے، اگر وہ مریض ہے، تیمارداری کی ضرورت ہے، اس وقت اتنی دیر تک معمول کو ترک کر دے، اور اس حالت میں معمول کو ترک کر دینا بھی پابندی طریق میں داخل ہے۔ الصلاۃ نماز میں ہم نے بڑی تفصیل سے ان چیزوں کو لکھا ہے کہ کون سے عذر ہیں جس کی وجہ سے مسجد کی نماز کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ اور حضرت حکیم الامت نے بھی اپنے بہشتی زیور میں 14 عذر اس میں لکھے ہیں، کیونکہ اس وقت اس میں امتثال امر یہی ہے، اور پابندی طریق امتثال امر و نہی کا نام ہے، کہ جس چیز کا حکم ہو جس وقت ہو اس کو فوراً پکڑے، اور جس سے منع کیا اس سے رک جائے۔ مثلا سفر میں قصر کا امر ہے، وہاں تمام کرنا یعنی پوری پڑھنا کو ظاہر میں پابندی طریق ہے، ظاہر میں پابندی طریقے، مگر حقیقت میں پابندی نہیں ہے کہ وہ اس سے ہٹ کے ہے،
حقیقت میں وہ اس وقت قصر کرنے کا حکم ہے، کیونکہ خلاف امر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پابندی طریق کی حقیقت معمور بہ کو بجا لانا ہے، اس وقت جو حکم اس کو پورا کرنا، اور یہی ما علیہ صبر ہے۔ صبر کے ساتھ جو ہے چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ جو اس وقت حکم ہو اس کو پورا کرے۔ باقی یہ بات کہ کہاں تک ترک معمول معمور بے ہے کہاں نہیں، کہ کہاں پہ چھوڑنا ہے اور کہیں نہیں چھوڑنا، اور جہاں ترک معمول کا امر ہے وہاں کتنی دیر کے لیے علم شریعت اور محققین کی صحبت سے معلوم ہو سکتی ہے۔ یہ چیزیں جو ہے نا باریکیاں اور فہم دین کا تعلق جو ہے، تقوی کا حصول بھی چونکہ فہم دین کے ساتھ مربوط ہے، یہ اہل اللہ کی صحبت کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، نہ وعظوں سے، نہ کتابوں سے، نہ نظر سے پیدا۔ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، جس طرح امام ابو حنیفہ کا ہم پہلے کہہ چکے کہ آخری وقت میں نماز پڑھے، انتہائی مختصر صورتیں پڑھ کے 2 رکعت فرض پورے کرائے۔ امام صاحب نے کہا کہ واقعتاً تم فقیہ ہو گئے۔ وہ چونکہ اس کو جو ہے کہ کہاں ترک معمول معمور بھی ہے کہاں نہیں، اور کتنی دیر کا امر ہے اور کتنی دیر کے لیے علم شریعت اور محققین کی صحبت سے معلوم ہو سکتی ہے، نیری کتابوں سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ شریعت ترک معمولات کا امر کسی ضرورت شدید ہی سے کرتی ہے، اور قاعدہ ہے کہ ضروری یتقدر بقدر ضرورت، ضروری بقدر ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ضرورت سے زیادہ معمول کو ترک کرنا صبر کے خلاف ہوگا۔ اور اس لیے ضرورت سے زیادہ معمول کو ترک کرنا صبر کے خلاف ہوگا، اور اس وقت یہ ترک مال صبر میں داخل نہ ہوگا۔ خوب سمجھ لو اعمال کی قسمیں یہاں، لیکن یہاں بعض ناواقفوں کو ایک دھوکہ ہوتا ہے، میں اسی کو بھی رفع کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اہل علم کو یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ ضرورت کہ اگر ایک معمول نہ ہو سکے، مثلا سفر میں تہجد اور اشراق کی پابندی نہ ہو سکے، تو ان اعمال کے وقت ذکر اللہ ہو سکتا ہے، لہذا اس وقت کو ذکر سے خالی نہ چھوڑے، خواہ تلاوت قرآن کر لے یا ذکر لسانی جہر یا اخفاء کے ساتھ کرے، یعنی جو زبان سے ہے یا دل سے جو ہے، یہ جاہری جو لا الہ الا اللہ زبان سے ہمارے چشتی اور قادری حضرات کے، اور اسی طرح ہمارے نقشبندی حضرات کے ہاں زبان سے ہوتا ہے، تو یہ کے ساتھ کرے، غرض اس کو یاد خدا سے خالی نہ جانے دے، تاکہ دل کو اس وقت خاص میں معمول کو خیال رہے، اس وقت خاص میں معمول کا خیال رہے۔ یہ بھی پابندی کا کیا مقام ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ حائضہ کو نماز کے وقت بھی وضو کر کے مصلی پر بیٹھ کر کچھ دیر سبحان اللہ والحمدللہ کی تسبیح پڑھ لینا چاہیے، تاکہ نماز کی عادت باقی رہے۔ فقہا نے اس راز کو سمجھا ہے، لہٰذا یہ غلطی ہے کہ سفر یا مرض میں اوقات عبادت کو سہل ذکر میں بھی مشغول نہ کیا جائے۔ معلوم ہے کہ اعمال کی 3 قسمیں ہیں، ایک وہ جو دین میں نافع ہیں، ان کو کرنا مامور بے ہے، وہ ضرور کرے، اس کا حکم ہے، خواہ درجہ فرضیت وجوب میں ہو، یعنی وہ وجہ واجب ہو یا فرض ہو، یا درجہ سنت و استحباب میں، سنت مؤکدہ و غیر مؤکدہ وغیرہ۔ حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد و لک الشکر۔